نماز کے درمیان میں جو اللہ میاں ہے، مسجد سے باہر نکل کر بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے. سبحان اللہ. دونوں کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق رکھنے والا جو ہے نا وہ عبادت کے مفہوم سے آری ہے ابھی تک. سرکار والد صاحب کا فکر ہے کہ اگر مسجد سے آپ کی معاشرتی زندگی بہتر نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کی نمازوں کے اندر کوئی نہ کوئی خلا موجود ہے. آپ کی عبادات وہ مفہوم نہیں پیدا کر رہی ہیں جس مفہوم کے لیے عبادات تشکیل دی گئی ہیں. کہ مفہوم کیا ہے کہ انسان خالص ہونا شروع ہو جائے اپنے اندر، بالکل نیٹ کلین تزکیہ والا انسان، صاف ستھرا اجلا اندر باہر برابر، ایسے نیٹ کلین اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو. جیسے جمعے کے لیے صاف ہو کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ اللہ کے ساتھ جو آپ کا ریلیشن ہے یہ 24 گھنٹے کا ریلیشن ہے. اور اس کے درمیان میں اللہ نے کہا ہوا ہے کہ یہ صبح ہو گئی ہے، اب روزگار کے لیے نکلو. جیسے صبح چڑیا نکلتی ہے، تسبیح کرتی ہوئی جاتی ہے، تسبیح کرتی ہوئی آتی ہے، تم بھی نکلو، جاؤ اپنا روزگار کماؤ. اور پھر یہ سارا جو پروسیس ہے یہ کیا ہے؟ آپ کا آپ کے رب سے تعلق. اچھا، اس عبادت میں ایک جو ہمارا تھوڑا سا جو ایک مفہوم اور بھی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں سے اس تعلق میں کبھی کچھ بات مکمل نہیں بن رہی ہوتی تو ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسا گرو ڈھونڈتے ہیں جو ہمیں اس راستے کے اوپر ذرا اچھے طریقے سے چلا لے، جس کو مرشد کہتے ہیں، جس کو ہم پیر کہتے ہیں، کہ ہمارے خیال کے اندر کوئی نہ کوئی گرہ بن رہی ہے، وہ گرہ کھولتا ہے. اگر پیر اور مرید کا تعلق خالص توحید نہیں ہے تو پھر یہ ریلیشن بھی ٹھیک نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں. اگر اس ریلیشن کے بیچ میں دنیا پھنسی ہوئی ہے، شادیاں پھنسی ہوئی ہیں، کاروبار پھنسے ہوئے ہیں، تو یہ تو پھر ہر ایک کے پھنسے ہوئے. اب کیا کریں؟ اگر آپ نے گرو ڈھونڈنا ہے اپنی زندگی میں تو وہ گرو ڈھونڈیں کہ جس کے ساتھ آپ کے رب کا ریلیشن اور بہتر ہو جائے. اس لیے تو وہ مولانا روم نے کہا نا کہ ہر کے ذات پیر و حق را یک ندید، نہ مرید و نہ مرید و نہ مرید، کہ وہ مرید نہیں ہے جس نے حق میں اور اپنے پیر کے اندر کوئی اختلاف پایا. اللہ اکبر. اختلاف نہیں ہے، کیونکہ جو چیز آپ کو آپ کے رب کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہے نا وہ چیز رب کا رستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم ہے، انعمت علیہم والے لوگ ہیں یہ، کہ جو آپ کو اس رستے کے اوپر چلاتے ہیں جن پر ان کا انعام ہوا. وہ انہوں نے کہا بھئی ہم پہ انعام ہو گیا اللہ تعالیٰ کا، تم بھی اسی رستے پہ چل پڑو، اور اس رستے پہ وہ حفاظت کرتے ہیں. جی سادہ سی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے آنکھ کے پردے میں پردہ دار کو دیکھا، کسی نے دار پر چڑھ کر جمال یار کو دیکھا. سبحان اللہ. ہے نا جی، کہ وہ جب دیکھنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ پردے کے اندر بھی وہ نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اس روشنی کے اندر بھی ہے. اور کوئی دار پہ بھی چڑھ کے وہ اسی حسن کو دیکھتا ہے، اسی رب کو دیکھتا ہے. کہ یہ ہے وہ اصل کہانی کہ میں تیرے سنگ در کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. تو نماز میں وہ رب کا رستہ ہی تو لینا ہوتا ہے ہم نے، اور کیا ہم نے کرنا ہے. تو یہ اپنی پیشانی کو روشن کرنا جو ہے یہ سجدہ، اس کی بہت ایک قیمتی بات ہے. یہ والی روزہ رکھتے ہیں تو روزہ جو ہے وہ آپ کی جسم کا تزکیہ کرتا ہے. آپ کے وہ خوراک نے جو ٹاکسیکیشن آپ کی ہوئی ہوتی ہے اس کو ڈی ٹاکس کرتا ہے، اور سارے معاملات آپ کے وہ باڈی کے ٹھیک کرتا ہے. کیسا خوبصورت میڈیکلی بھی نظام کتنا اچھا ہے جی یہ والا ہے نا جی. رمضان والا بھی حج جو ہے وہ جی اپنے اندر ایک بہت بڑی مشقت ہے. اور حج جہاں سے نکلا ہے وہ جو مفہوم ہے کہ اس رستے میں بیٹا بھی بیٹا نہیں ہے، جو اس کا حکم ہے وہ وہی ہے. انہوں نے کہ تو مانگ رہا ہے تو میں دینا چاہ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ اگر تمہاری منشا اور اللہ کی منشا اگر برابر ہو جائے تو سمجھو عبادت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا تمہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ.
सुभान आपने कहा वो जग है, ये जग जो है शीशे का जग, ये अल्लाह ताला तोड़ना चाहता है, तो आप कहेंगे जी मैंने भी तोड़ना चाहता हूँ, हाय हाय वो जग तोड़ दे। अब ये जग जो कीमती जग है, ये कुछ भी हो सकता है डॉक्टर साहब आपका, बिल्कुल सर। जिसको अल्लाह मांग रहा है आपसे है, और ये उसका अमर है, और ये अमर हो के रहना है। और ये रोज़ ही देखते हैं जी लोगों का आना जाना चल रहा है, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का बाप, किसी की माँ, किसी की औलाद, कभी बाप के कंधे पे बेटा होता तो कभी बेटे के कंधे पे बाप होता है। दुनिया तो ऐसे ही चलती जा रही है जी, ऐसे ही निज़ाम चल रहा है, सुबह शाम होता जा रहा है। तो इसके बीच में वो लोग कामयाब होंगे, इबादत के मफहूम को समझेंगे, जो इस अमर को समझ गए कि या अल्लाह ये तेरा हुक्म है। बेटा बड़ा रोए जा रहा था कि जी वो बाप चला गया, बाप चला गया, तो दरवेश आए, उसने कहा कि वो इतना क्यों रोता है, तूने भी तो उधर ही जाना है, थोड़े दिन रह गए तू भी चला जाएगा उधर, इसमें इतना रोने वाली कौन सी बात है। अब कुछ सालों की बात ही है ना जी, जामिल बैठेंगे फिर उधर ही हैं, पुरानी सहेलियों के पास, पुराने दोस्तों के पास, पुराने बुजुर्गों के पास, जहाँ पे सब ने जाना है जी हैं। तो ये इबादत का जो मफहूम है ना जी, ये सारा वही है जी। तो हम लोग एक तो इबादत करें जो अल्लाह ताला ने जो तरीक़ाकार बताया, फिर उसके अलावा जगह जगह पे अल्लाह ताला ने और भी बातें हमें बताई कि ये भी इबादत है। अल्लाह ने कहा कि रिस्क कमाओ, अब रिस्क कमाना इबादत है। कहा खाली रिस्क नहीं कमाना, हलाल रिस्क कमाना है। अब हलाल रिस्क कमाना इबादत हो गया जी। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अपने माँ बाप को उफ़ तक न कहो, तो उनको उफ़ ना कहना भी इबादत आ गई। तो अब ये माँ बाप का हुक्म मानने वाले जो लोग हैं वो अल्लाह की इबादत करें, वो इस नज़रिए से कि ये रब का हुक्म है। अब बल्कि मुझे याद आया पिछले दिनों इस बात के ऊपर आप काफ़ी चर्चा में रहे हैं आप, है ना जी इन दिनों में। वो ये अच्छा हुआ आपने ये जो है ना जिक्र छेड़ दिया, ये टॉपिक छेड़ दिया। असल में वालिदैन भी ना ब्लैक मेलिंग पे उतर आए हैं, और जैसे ये मतलब अब तो महीने में ना काफ़ी सारे केसेस ऐसे आते हैं, बड़ा दिल दुखता है कि वालिदैन भी अब वो कर रहे हैं ना कि जो किसी सूरत भी इस्लाम का हिस्सा नहीं है। जैसे कि बेटे ने अपनी बीवी को अलहदा घर में शिफ्ट कर दिया जी, और जो कि बिल्कुल उसको करना चाहिए अगर वो कर सकता है, कर सकता है। और वालिद साहब ने हुक्म जारी कर दिया कि अब अपनी बीवी को तलाक दो, अपने ही बेटे को, और उसकी वजह से इतनी शदीद उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि फरियाद करती एक ख़ातून का मैसेज आता है कि बस ये घर मेरा टूट जाएगा, तो इसके ऊपर वीडियो बनाए, लोगों को अवेयरनेस दे कि ये वो नहीं कर सकते। इसी तरह से एक रिश्ता आता है और वो पढ़ी लिखी उनकी बेटी है, एक जगह जॉब करती है, वहाँ पे ही किसी ने देख लिया कि अच्छे ख़ानदान की है तो घर रिश्ता भेज दिया। तो बाप ने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि तूने मेरा मुंह काला कर दिया। तो बेटी को नौकरी से भी निकालना, और फिर किसी जो है ना बिल्कुल कंपैटिबिलिटी नहीं है, लेकिन कोई पता नहीं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसके साथ ज़बरदस्ती शादी कर देना गुस्से में आके, रिवेंज में। तो ये वालिदैन भी जो है ना आजकल बड़े ख़तरनाक हुए हुए हैं। तो उसको देख के ना मुझे बड़ा जो है ये बड़ा तकलीफ़ होती है ये देख के ना कि हालांकि बच्चे बेचारे तो कभी भी नहीं चाहते कि वो नाफरमानी करें, लेकिन वालिदैन को भी तो कोई समझाए ना कि एक ख़ास हद है उनके ऊपर भी लगती है। इसीलिए जो है ना वो इस्लाम की ना हर चीज़ की बड़ी ज़बरदस्त वजाहत आई हुई है जी। ये दीन, ये इबादत सारी है ही इसलिए कि आपके मफ़हूम खुले इसके ऊपर। अब देखिए, इमेजिन करें ज़रा वो दौर कि जब अभी इस्लाम नया नया आ रहा था और कुछ नौजवानों ने इस्लाम कबूल कर लिया और उनके वालिदैन ने नहीं किया। उन वालिदैन ने कहा होगा अपनी औलाद से कि तुम इतना पुराना हमारा दीन छोड़ के तुम कहाँ जा रहे हो, बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाएगा, तो हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम जो है ना इससे बाज आओ। लेकिन यहाँ पर इस्लाम भारी, अल्लाह भारी, माँ बाप से भी बड़ा, कि कहा कि नहीं वो गलती पर है, आप लोग ठीक हैं, आप आ जाएं, इस्लाम के ऊपर आ जाएं।
لیکن ماں باپ سے گستاخی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا, فیصلہ اپنا کرنے کا حکم دیا ہے, فری ول دی ہے اللہ تعالیٰ نے, بالکل دی ہے, لیکن گستاخی نہ کریں اپنے والدین سے. میں الحمدللہ جی کچھ عرصہ پہلے نا ایک ہندو تھا کراچی کا, تو وہ سرکار کی آڈیو سنتا تھا, تعلق میں آیا, محبت نامہ بڑھ گیا, اس نے اسلام قبول کر لیا الحمدللہ جی. اب اس نے مجھے کہا کہ جی میرے گھر والے تو سارے ہندو ہیں اور وہ تو مجھے بالکل برداشت نہیں کریں گے اس موضوع کے اوپر, تو میں ویسے ان کے ساتھ نہیں رہتا, تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا تم جیسے ان کو پیسے بھیجتے ہو ویسے بھیجتے رہو, یہ تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم ان کی خدمت کرتے رہو, اور اگر موقع بنے تو کس وقت تبلیغ بھی کر دو, بتا دو انہیں, کوئی بات نہیں, لیکن گستاخی کرنے کا نہیں حکم. بالکل, کیونکہ ان کا بڑا حق ہے, چاہے نان مسلم ہی ہے, والدین ہے نا جی. تو اب نان مسلم والدین کے ساتھ بھی ہم کہتے ہیں گستاخی نہیں کرنی, تو مسلم کے ساتھ کیسے کہہ دیں گے گستاخی کرنی ہے آپ نے؟ تو گستاخی نہیں کرنی, لیکن اللہ کا رستہ پھر سب سے بڑا ہے. اگر اللہ کا حکم اور والدین کے حکم کے درمیان میں کوئی فرق آ رہا ہے تو پھر یہاں پہ اللہ کا حکم ہے سب سے آگے. اللہ نے کہا کہ میں میرے رسول جب تک تمہیں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جائے, تم تو عبادات میں گھسے نہیں ہو ابھی تک. اللہ اکبر. کون عزیز ہونا چاہیے؟ اللہ نے کہا میرے علاوہ کوئی اور محبت درمیان میں نہیں چاہیے. اور کہتے ہیں اللہ اس گھر میں آتا ہی نہیں ہے جس گھر میں کوئی پہلے سے موجود ہو. نان اللہ اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ جو ہماری کلپ تھی نا کہ جس میں وہ والدین کے اشاروں پہ ناچو تو دنیا تمہارے اشاروں پہ ناچے گی, تو وہ کلپ بھیج رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ دیکھو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے اور اس کو فوراً طلاق دو. اسی طرح سے نا یہ اکثر بڑی یہ جو ہے بیٹوں کی جو مائیں ہوتی ہیں, بڑی پیاری, بڑا خیال رکھنے والی, اپنے سسرال کی بھی خدمت و ہسبینڈ کی بھی خدمت, اور جب وہ بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر جب بہویں آ جاتی ہے تو پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نا کچھ غیر ضروری انٹرفیئرنس ہوتی ہے, جس کی وجہ سے پھر جب ریالٹی چیک ملتا ہے تو وہ مائیں بڑی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. تو ان ماؤں کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ یہ بچوں کو بڑا کر کے ان کے سفر پہ روانہ کریں, اور ان میاں بیوی کے بیچ میں نا کوئی نہیں آ سکتا, تو ذرا اس چیز کا خیال کریں. میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب, دیکھیں یہ بھی نا اللہ کے احکامات کی ایک قسم سے خلاف ورزی ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے اپنی اولاد پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیں. اللہ اکبر. آپ اپنی بڑھاپے کے لیے اپنی اولاد پہ بھروسہ کریں, وہ جس نے آپ کو اتنا عرصہ پالا ہے اس کے اوپر کیوں نہیں بھروسہ کرتے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. سب سے بڑا جو یہاں پہ المیہ ماں باپ کے سامنے آ رہا ہے نا کہ پیسہ کمانے والی اولاد چلی جائے گی, وہ بیٹیوں کی شادی نہیں کر رہے کہ بیٹی پیسے کماتی ہے, یہ چلی جائے گی تو ہمارے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ وہ آپ نے بیٹی کو پال کے بڑا کر کے پڑھا لکھا کے اس کو کام پہ لگایا ہے, تو یہ والا کام کرتے وقت تو وہ پیسے نہیں کما رہی تھی, تو کون دے رہا تھا آپ کو پیسے؟ اگر وہ ہی اللہ آپ کو دے رہا تھا تو پھر اب کہیں نعوذ باللہ اللہ کہیں چلا گیا, اور وہ ابھی بھی وہ یہیں پر ہی ہے, جس نے پہلے کھلایا وہ اب بھی کھلا دے گا. اس دن ایک خاتون آئی تو وہ یہ کہتی ہے کہ پہلے تھا کہ چلو اپنے والدین کی نے مجھے اچھا بچپن نہیں دیا, تو اس امید پہ شادی کی کہ شوہر مجھے اچھی زندگی دے گا, پھر وہ بھی نہیں ملی, پھر بچے ہوئے, پھر بچوں کو بڑا کیا اس امید پہ کہ بچے مجھے اچھی زندگی دیں گے, مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا. میں نے کہا سب سے پہلے اپنی توقعات کو مومن کریں. یہ حضرت کا فکرہ میں نے ان کو سنایا کہ زندگی بعد میں مومن ہوگی, پہلے اپنی توقعات کو مومن کریں. یہ نہیں کہ اپنی ساری توقعات اللہ سے لگا لیں. لوگ اللہ کی مرضی پہ نہیں چلتے, ہماری مرضی پہ کیا چلیں گے؟ اور کیا, وہ بلکہ کسی نے کہا کہ جی یہ مزارات کے اوپر لوگ نہ سجدہ کرتے ہیں, تو آپ نے کہا وہ لوگ تو اللہ کو نہیں کرتے. اللہ اکبر. یہ تو اللہ کو نہیں کرتے. اللہ اکبر. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اللہ کو سجدہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے جی, ہے تو یہ کہاں دوسری چیزوں کے انہوں نے سجدے کرنے ہیں جی.
لیکن اللہ بہرحال جی ہر معاملے میں بہت سینسٹیو ہے، اور وہ سیکنڈ پرائرٹی بھی پسند نہیں کرتا اپنے حوالے سے جی، سیکنڈ موسٹ ہونا بھی وہ پسند نہیں کرتا. اس نے کہا میں ٹاپ موسٹ ہوں، بالکل اس سے اوپر کوئی خواہش اگر تمہاری ہے تو وہ خواہش شرک ہے بیسکلی. اللہ اکبر. کہ میرے اور تمہارے درمیان میں اگر کوئی اور چیز ہے، جیسے وہ آپ نے واقعہ سنایا تھا نا کہ وہ ایک بندہ بڑا عابد بیٹھا ہوا تھا عبادت میں، تو ایک فرشتہ گزرا، اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، کوئی پیغام ہے تو دے دے مجھے. اس نے کہا ہاں ہاں اللہ کے لیے پیغام ہے، نمبر 1 خواہش 2 3 4. اس نے کہا میں سمجھ گیا تیری ساری باتیں بتا دوں گا. اس نے کہا ابھی تو میں نے شروع ہوا ہوں، ابھی تو بتایا نہیں میں نے کہ مجھے کیا کیا چاہیے. اس نے کہا میں جا کے اللہ سے کہہ دوں گا کہ یا اللہ اس کو تیرے علاوہ سب کچھ چاہیے. اے اللہ اکبر. ہاں تو جب اللہ کے علاوہ والی کوئی چیز آ جائے گی نا آپ کے سامنے، تو اصل شرک یہاں پہ آ کے کھڑا ہوگا. اب اللہ کے حوالہ جب آپ کا بن گیا نا، تو آپ کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت بننا شروع ہو جائے. کہتے ہیں نیند بھی عبادت بن جاتی ہے، چلنا پھرنا عبادت بن جاتا ہے، بولنا عبادت بن جاتا ہے. اگر ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر اللہ کو ایسے ہی حاضر ناظر جان کے بیٹھا ہوا ہے جیسے مسجد میں جان کے بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ اسی حوالے سے خدمت کر رہا ہے، تو وہ عین عبادت کر رہا ہے، عین، بلکہ وہ تو مسیحائی کر رہا ہے ایک قسم کی اللہ کی طرف سے. تو معلم ہے، معلم اگر اسی طرح سے کر رہا ہے اور اس کا جو ہے مشرب جو ہے وہ پیسہ کمانا نہیں ہے، خدمت کرنا ہے، پیسہ ڈاکٹر صاحب بائی پروڈکٹ بن جاتی ہے بعض اوقات جا کے. بے شک جی، بے شک ایسے کہ یہ بائی پروڈکٹ ہے، یہ آ جائے گی، خیر ہے کوئی بات نہیں، آتی ہے نہیں آتی نہ ہے کوئی بات نہیں، یہ ہمارا مین پرپز ہے بھی نہیں. تو ہمارا مین پرپز یہ ہے کہ ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ کوئی اس کا مقصد اگر شہرت ہے تو آپ کی شہرت اپنی جگہ ہوگی، ہماری شہرت بھی اپنی جگہ بڑی موجود ہے. ہمارا یہ بیٹھنے کا مقصد ہی نہیں ہے شہرت والا. ہم تو ہر بات کے اندر سرکار واحد صاحب کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہماری باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارا علم نہیں ہے، ہم ان کے فالوور ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، یہ سب ان کی باتیں ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اچھی بات میرے منہ سے نکل گئی نا، تو یہ بھی ادھر ہی منسوب کرتے ہیں، یہ بھی میری نہیں ہے. اللہ یہ اکبر. ابھی آپ نے سب نا